الأغلبون القاهرون والله معكم بالعون والنصر ولن يتركم ينقصكم أعمالكم أي ثوابها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. ولا تبطلوا أعمالكم بالنفاق، منافق مت بنو. والریاء، ریاکاری مت کرو. والمن، احسان مت جتلو. اور اگر کوئی کہے کہ ریا اور من سے کیسے عمل باطل ہوا، عمل تو باطل ہوتا ہے ارتداد سے، اور یہ ارتداد تو نہیں ہے کہ عمل باطل ہوا. جواب یہ ہے کہ یہ عمل باطل ہونا من قبیل عدم الشرط ہے، کہ شرط نہیں پائی گئی. جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ نماز بغیر وضو کی پڑھی تو کیوں نماز نہیں ہوئی، شرط نہیں پائی گئی. تو صدقے کی قبولیت کے لیے شرط ہے عدم الریا اور عدم المن. یا یہ ولا تبطلوا اعمالکم بمخالفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، تو دوسری طریقے پر عمل کرتے ہو تو عمل برباد ہو جائے گا. مصنف نے فرمایا اعمالکم بالمعاصی، مثلا ہر معصیت سے عمل باطل نہیں ہوتا جو مصنف نے فرمایا، بلکہ معاصی اور کبائر اس سے مراد یہ من اور احسان جتلانا اور یہ چیزیں ہیں. احناف اس سے استدلال کرتے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، نفل باطل مت کرو. اگر تم نے نفل کو باطل کیا تو نفل کا اعادہ اور دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. لازم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع. اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا تھا، تو ان کے پاس طعام آیا، دونوں نے افطار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوما یوما مکانہ، اس کی جگہ پر روزہ رکھو. تو احناف محمول کرتے ہیں وجوب پر، شوافی محمول کرتے استحباب پر، وہ کہتے ہیں مستحب ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا تھا، پھر افطار کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صومی یوما مکانہ، اس کی جگہ پر روزہ رکھو. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا قد خبأنا لک حیسا، ہم نے آپ کے لیے حلوہ رکھا ہے چھپا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربیہ الی واصوم یوما مکانہ، اس کی جگہ پر میں روزہ رکھوں. ان تمام روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی قضا ہے. جو قضا کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں المتطوع الصائم متطوع امیر نفسہ، صائم متطوع اپنا امیر ہے، جو چاہے کر لے. احناف کہتے ہیں کہ متطوع امیر نفسہ ہے اذا لم یبدأ، واما اذا بدأ فلیس امیر لنفسہ.
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کافر ہیں، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں ہدایت سے، پھر مرتے ہیں ایسے حال میں کہ وہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ بالکل ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ یہ اصحاب القلیب میں نازل ہوئی، جن کو قلیب میں ڈالا گیا تھا۔ قلیب کے معنی ہے ویران کنواں۔ ولا تہنوا، اس لیے دشمن کے سامنے کمزوری مت کرو، کمزوری مت دکھاؤ، کمزور مت بنو۔ وتدعو الى السلم، الى السلم ولا تدعو، اور تم دعوت مت دو الى السلم، صلح کی طرف، صلح کی طرف، یعنی اگر وہ صلح کی دعوت دے تو تم غور کر سکتے ہو، لیکن تم صلح کی دعوت ان کو مت دو۔ تو آل عمران کے ساتھ منافات نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، اس میں یہ مضمون مذکور ہے کہ والصلح خیر وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس الشح، سورہ بہتر ہے، اور دوسری جگہ بھی مذکور ہے، تو معلوم ہوا کہ صلح کر سکتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ صلح کی دعوت اگر وہ دے تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ان کو صلح کی دعوت نہیں دیں الا یہ کہ ضعف، کمزور ہوں مسلمان۔ بفتح السین و کسر السین، یعنی صلح کفار کے ساتھ، اذا لقیتموہ، جب تم ان سے مقابلہ کرو گے، فانتم الاعلون، اور تم غالب ہو۔ اعلون حذف منہ واو لام الفعل، لام فعل مذکور ہے، محذوف ہے، لام یعنی اصل میں ہے اعلون، تو پھر واو چوتھی جگہ آئے ما قبل حرکت مخالف ہو تو یا میں بدل جاتا ہے اعلون، پھر یا ما قبل مفتوح الف کر دیا اعلاؤنا، پھر الف کو حذف کر دیا تو اعلاؤنا ہو گیا۔ تم غالب ہو، القاہرون، اور تم غالب ہوگے، اگر تم غالب اور قاہر ہوگے اگر سچے مسلمان ہو۔ یا صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے۔ وہ اسلام کا غلبہ 4 قسم کا ہے۔ غلبہ بالحجت، وہ تو قیامت تک رہے گا، غلبہ بالحجت، دلائل کے مقابلے میں، مسلمان کے دلائل کے مقابلے میں غیر مسلم کے پاس دلائل نہیں ہے۔ اور دوسرا غلبہ بالحکومت ہے، وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، بنی امیہ کے زمانے میں تھا، بنو عباس کے زمانے میں بھی کچھ زمانہ رہا۔ اور تیسرا غلبہ بمحو الادیان الاخری، دوسری دین مٹ جائیں گے۔ ھذا فی زمن عیسیٰ علیہ السلام اذا اتی فی قرب القیامت، اس وقت یہودیت اور نصرانیت ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھا غلبہ الغلبۃ بالکثرت، غلبہ کثرت کے ساتھ ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ دین پر چلیں گے، بالکثرت ومشیہم علی الدین، یہ غلبہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے میں نکلو یہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ، یہ تعویل کی، تو سلفی کہتے یہ تعویل نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیسی تعویل نہیں، معیت کا مطلب تو ساتھ ہونا ہے، جب ساتھ ہونے کا مطلب مدد لیا گیا تو یہ تو تعویل ہو گیا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا تمہارے اعمال کو، یترکم ینقصکم، کم نہیں کرے گا یا برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، یعنی تمہارے اعمال کے ثواب کو۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، آخرت کی طرف توجہ کرو، اعمال پر توجہ کرو، اس لیے کہ دنیا والی زندگی یعنی اشتغال فی الدنیا
لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے. لعب و لہو، لعب اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس میں فرح اور خوشی ہو. کما یکون للصبیان، اس کو لعب کہتے ہیں. اور لہو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آدمی اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے کہ چلو گپ شپ لگا دیں گے تو اس کو لہو کہتے ہیں. تو لعب کے اندر بے فائدہ ہونے کے ساتھ خوشی ہے اور لہو بے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ لہو کے اندر مشغولی ہے، اپنے آپ کو مشغول ہے، ٹائم پاس کرنا. ما یکون ٹائم پاس کرنا کہتے ہیں لہو. تو ہم کہتے ہیں نہیں ٹائم پاس مت کرو، ٹائم میں کام پاس کرو. لوگ کہتے ہیں نہیں ٹائم پاس کرنا چاہیے. یا یہ کہ لعب و لہو میں لعب کے معنی جس کے اندر فائدہ نہ ہو اور لہو جس میں فائدہ نہ ہو اور آدمی کو غافل کرے مفید کام سے. الہاکم التکاثر، الہاکم کا مطلب غافل کر دیا تم کو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، یہ آخرت کے کام ہے، دنیا نہیں. یہ من امور الآخرت ما قبل سے ربط ہوا، ذالک من امور الآخرت، یہ دنیا والا کام نہیں. یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تم کو اجر دے گا. ولا یسألکم اموالکم، اللہ تعالیٰ تم سے مال نہیں مانگتا. اشکال، اللہ تعالیٰ مال تو مانگتا ہے، زکوٰۃ دے دو، صدقات دے دو. متعدد جواب. لا یسألکم اموالکم جمیع اموالکم، سارا مال تم سے نہیں مانگتے بلکہ 10واں حصہ دے دو عشر، 20واں حصہ دے دو نصف عشر، 40واں حصہ دے دو زکوٰۃ میں، ربع العشر مال میں. تو ایک مطلب یہ ہے کل مال مت تو بعض دے دو. دوسرا مطلب یہ ہے ولا یسألکم اموالکم، اللہ تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرتے ہیں تمہارا مال اللہ کے لیے. جو تمہارا مال تم سے مانگتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہے کہ بھائی کو دے دو، فقیر کو دے دو، مسکین کو دے دو، رشتہ دار کو دے دو. تو یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے ولا یسألکم اموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مال نہیں چاہتے ہیں تبلیغ دین پر. دین کی تبلیغ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو تبلیغ پر اجر نہیں مانگتے، نہ اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں. تو یہ ترغیب فی الانفاق ہے کہ انفاق اللہ کے راستے میں کرو، تم کو فائدہ ملے گا. یسألکموها فیحفکم تبخلوا، یسألکموها، اگر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا ہر اموال کا سوال کہ تم مال دے دو، پورا مال دے دو، نصف مال دے دو. فیحفکم، بس تمہاری اوپر مبالغہ کرے، مال کی طلب کرنے میں مبالغہ کرے اور اصرار کرے کہ ضرور دے دو اور زیادہ دے دو. تبخلوا، تم بخیل بن جاؤ گے اے منافقین. ویخرج اضغانکم، اور ویخرج اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. ویخرج یہ سؤال ظاہر کر دے گا، یخرج یہ اخفاء اور مبالغہ سب ظاہر کر دے گا. یخرج کی ضمیر یا اللہ تعالیٰ کو راجع ہے یا سؤال کو راجع ہے یا مبالغے کو راجع ہے کہ مبالغہ کے معنی زوردار ماننا. اگر زوردار طریقے پر مانگے، ہر ایک سے مانگے، ہر وقت مانگے، ہر جگہ مانگے، ہر حالت میں مانگے. چندی کی تعریف ہے، چندے کی تعریف آپ نے سنی ہے؟ چندہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک سے مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ہر جگہ مانگتا ہے، ہر حالت میں مانگتا ہے. اگر سیلاب آیا تو کہیں گے دے دو، سیلاب مصیبت ہے تاکہ آئندہ اس سے بچو گے. وہ کہیں گے ہمارا سب کچھ بہ گیا ہے، یہ کہتے ہیں چندہ دے دو. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا
اذغانکم اے منافقین تمہاری کینے کو جو اہل اسلام کے ساتھ ہے. اگر زیادہ مبالغہ کرے گا تو کہو گے یار تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے, دن رات چندے مانگتے ہو. تو یخرج اذغانکم ظاہر کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اذغانکم. اسی طرح کبھی اس کو کھولو کبھی اس کو بند کر دو, یہ آپ لوگوں کے لیے ایکسرسائز. ظاہر کر دے گا اذغانکم اللہ تعالیٰ آپ کی حسد و کینے کو جو اہل اسلام کے ساتھ ہے. اے منافقین, تو پھر منافقین کی طرف خطاب ہوگا. اور اگر عام لوگوں کے ساتھ ہو تو اگر زیادہ مبالغہ کریں, بار بار آپ سے مانگ لیں, تو یخرج اذغانکم ظاہر کر دے گا تمہارا خفا ہونا, تم خفا ہو جاؤ گے. خفا جانتے ہو, ناراض ہو جاؤ گے, تم ہو جاؤ گے ناراض. کل وہ تھے خفا ہم سے, آج ہم ہیں خفا ان سے. کل ان کا زمانہ تھا, آج اپنا زمانہ. خفا ہونا, ناراض ہونا. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. ہا سنو, انتم تم, یا ہؤلاء یا مقدر, تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ تم کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ خرچہ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ما فرض علیکم جو تم پر فرض ہے, جو تم پر لازم ہے. فمنکم من یبخل بعض تم میں سے بخل کرتے ہیں, وہ منافق قسم کے لوگ ہیں. ومن یبخل اور جو بخل کرے گا فإنما یبخل عن نفسه تو وہ بخل کرے گا عن نفسه اپنے نفس کی طرف سے. یعنی بخل اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, یہ اس کے نفس کی طرف سے ہے, یہ اس کے نفس کے وسوسات کا نتیجہ ہے, وساوس کا نتیجہ ہے کہ اگر میں نے دیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. جو دیتے ہیں تو ان کا یقین و عقیدہ ہے کہ ہم دیتے ہیں صبح تو شام کو 10 گنا ملے گا. تو یبخل عن نفسه یہ اس کے فتاوی نفسیہ کا وسوسہ ہے, ایک ترجمہ. اور مصنف نے فرمایا ہے کہ بخل علیہ بخل عنہ دونوں کا مطلب ایک ہے. فإنما یبخل علی نفسه فإنما وبال بخلہ علی نفسه بخل کا وبال اور بخل کا جو وہ ہے عذاب ہے یہ اس کے نفس پر ہے. واللہ الغنی اللہ تعالیٰ تمہارے نفقات سے مستغنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نفقی کی ضرورت نہیں ہے, تم نفقی کے محتاج ہو. وانتم الفقراء اور تم فقیر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو چونکہ یہاں مقصود نفقات کا فائدہ پہنچنا ہے تو اس لیے واللہ الغنی جو مقدر ہو کہ اللہ مستغنی ہے. یہ نفقہ تمہارا اپنی ذات کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. جہاں انسان کی حاجت کا ذکر تھا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی, وہاں پر فقراء مقدم ہوا. اور یہاں پر انفاق کا فائدہ ہے اس لیے واللہ الغنی آیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نفقی کی ضرورت نہیں ہے, تم خود نفقی کے محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اگر تم نے اعراض کیا اور منہ پھیرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے یستبدل قوما غیرکم تو اللہ تعالیٰ بدلے میں پیدا کرے گا ایک قوم کو غیرکم تمہارے سوا, تمہارے علاوہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو پیدا کرے گا. یجعلہم بدلکم ان کو تمہارے بدلے میں لائے گا. لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ اچھے لوگ ہوں گے. تولی عن اطاعتہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری سے اعراض نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مطیع اور تابعدار رہیں گے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرب کی جگہ عجم کو کھڑا کر دے گا دین کے کام کے لیے. اے اہل مدینہ تمہاری جگہ غیر اہل مدینہ کو کھڑا کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے
کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجال من اہل فارس یا من ہؤلاء، اگر دین ثریا کے پاس ہو بہت اونچا تو ان میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور وہ دین تک پہنچیں گے اور دین کو حاصل کریں گے اور دین کی خدمت کریں گے. تو عجم میں سے ہوں گے. تو عجم نے بہت خدمت کی ہے جو فارس کے لوگ تھے اور خراسان کے لوگ تھے. سورہ فتح مدنی ہے، 29 آیتاً، اور کہتے ہیں کہ یہ سورت قراء الغمیم میں نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد. صلح حدیبیہ کی واپسی کے بعد. ترتیب قرآنی میں 48، ترتیب نزولی میں 111. بعد الجمعہ سورہ جمعہ کے بعد نازل ہوئی. بعد الجمعہ اور قبل المائدہ. ما قبل کے ساتھ متعدد طریقوں پر ربط ہے. ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کا ذکر فرمایا تھا، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ فَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اس میں قتال کا ذکر ہے کہ تم صلح کی درخواست مت کرو بلکہ تم ان سانپ اور بچھوں کے ساتھ قتال کرو اور آپ کو بشارت حاصل ہوگی. تو صلح کے بعد قتال اور قتال کے ساتھ بشارت. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم آپ کو فتح مبین دیں گے اگر تم صلح کی درخواست نہیں کرو گے اور قتال کرو گے ان ظالموں کے ساتھ. ایک دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صلح کی درخواست مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے، تم کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی دینے والا ہے. اور نمبر 3، ما قبل صورت میں بما نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم القاب ہے. شاہدا و مبشرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں اور مبشر ہیں. اور اسی طرح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا فرمایا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی القاب ہے. شاہدا و مبشرا نذیرا لتؤمنوا وغیرہ وغیرہ. تعزروه توقروه بکرة تسبحوه بکرة وأصیلا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. نمبر 4 یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان فرمائی، اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یعنی اس صورت کی ابتدا میں مؤمنین کی صفات کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، ایک صفت، عملوا الصالحات دوسری صفت، آمنوا بما نزل علی محمد تیسری صفت، وهو الحق من رب، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی سیئات کو مٹایا ہے. اتبعوا الحق، حق کتاب، ان الذین آمنوا اتبعوا الحق وغیرہ وغیرہ. یہ مؤمنین کی صفات تھی. اور آنے والی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جیسے آپ کو بتایا شاہد و مبشر. نمبر 5، ما قبل صورت میں منافقین کا ذکر تھا. ومنہم من یستمع الیک، بعض کان لگاتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور یہاں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے خلاف تدبیر. جو منافقین مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں تو ان کے خلاف علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر بری مصیبت کی گردش آنے والی ہے. نمبر 6،
قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا واستغفر لذنبک وللمؤمنین، مؤمنین اور آپ خود اپنے لیے استغفار کریں. اس صورت کی ابتدا میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت مرتب فرمائیں گے. استغفار پر مغفرت مرتب ہے. نمبر 7، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینصر کا نصرا عزیزا، اللہ تعالیٰ آپ کو نصر عزیز یعنی مضبوط اور بہترین نصرت عطا فرمائیں گے. اسی طرح ماقبل صورت میں انفاق کی ترغیب، یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، سارے مال تم سے نہیں مانگتے اور بعض مال تم سے مانگتے ہیں. اور آنے والی صورت میں محل انفاق کا ذکر ہے، جیسے حدیبیہ ہے، قتال ہے، اس میں تم خرچ کر لیا کرو، محل انفاق کا ذکر ہے. اور نمبر 9، ماقبل صورت میں منافقین کا ذکر تھا کہ جو جہاد سے بعید ہے، اور آنے والی صورت میں مخلصین کا ذکر ہے جو قریب الی الجہاد. بعید الی الجہاد کے بعد قریب الی الجہاد کا ذکر. اب آگے فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح کر دیا اور فتح دے دیا آپ کو، فتح مبینا کھلی ہوئی فتح. یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. فتح ظاہری اور فتح باطنی ہم نے آپ کو دے دی. فتح ظاہری یہ ہے کہ 1-2 سال کے بعد جیسے آپ صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر دے دیا آپ کو، اور طائف فتح ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا. طائف کے لوگ تو خود بخود مسلمان ہو گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا. تو یہ فتح ظاہری ہے. اور فتح باطنی یہ ہے کہ اسلام کہ جب تم نے صلح حدیبیہ کر لی تو دعوت و تبلیغ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، اور دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، سارے لوگ جو اطراف میں رہتے ہیں آپ نے ان کی دلوں کو فتح کر لیا. تو یہ فتح مبین ہے. پھر اس کا ربط وہاں کے ساتھ کیا جائے گا جو آپ کو بتایا تھا واستغفر لذنبک واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. گشت کی جگہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور مثواکم رات گزارنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جس کی برکت سے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے. تو یہ فتح ظاہری ہے. اشاعت الاسلام فتح باطنی ہے. اشاعت الاسلام اور دشمنان دین کو برباد کرنا یہ ہے فتح ظاہری. تو ہم نے فتح دی آپ کو فتح مبینا، فتح مبین. قضینا بفتح مکہ، اگر کوئی اشکال کرے کہ جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، ہم نے فتح مکہ کا فیصلہ کر دیا. وغیرہ المستقبل جو آنے والا ہے، یعنی المستقبل فی المستقبل فی المستقبل فی المستقبل. عن وطن بجہاد کا، عن وطن زبردستی قہرن، بجہاد کا آپ کے جہاد سے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ عن وطن، اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ صلحن. اور کہتے ہیں کہ اس کا اعلیٰ حصہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا صلحن، اور اسفل حصہ فتح ہوا تھا عن وطن. تو عن وطن بھی ٹھیک ہے اور صلحن بھی ٹھیک ہے، کچھ حصہ صلحن کچھ عن وطن. یہ جہاد کا آپ کی جہاد کی برکت سے. لیکن فتحنا کا مطلب فتح مکہ کرنا، آیت کریمہ کو تنگ کرنا ہے، جبکہ آیت کریمہ کا میدان وسیع ہے کہ فتح مکہ ہو یا فتح خیبر ہو یا فتح طائف ہو یا بنی مستلق ہو، وہ بھی شامل. اور اس کے علاوہ اشاعت اسلام یہ بھی فتح ہے. تو سب کو شامل ہونا چاہیے.
کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم تو فتح مکہ کو فتح سمجھ رہے تھے اور حقیقت میں صلح حدیبیہ فتح تھی، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کی برکت سے اسلام کے لیے دروازے کھل گئے، آپس میں لوگ مل گئے، عادات سے واقف ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں خطوط بھیجے ملوک اور بادشاہوں کو، تو یہ حقیقت میں فتح تھی۔ اس وجہ سے جب واپس آ رہے تھے اور یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ بظاہر تو یہ فتح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ناکام ہو کر واپس آ رہے ہیں، اور جو صلح ہوئی اس صلح میں بھی ایسی شرطیں لگائی گئیں جو شرائط مسلمانوں کی بظاہر خلاف تھی۔ اس سال نہیں آ سکتے، آئندہ آؤ گے، آئندہ سال آؤ گے، اور جب آئیں گے تو صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، زیادہ نہیں، اور جب آئیں گے تو تلواروں کو لہراتی ہوئی نہیں لاؤ گے بلکہ تلواروں کو نیاموں میں رکھو گے اور آؤ گے، اور یہ کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کر آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس مسلمان ہو کر گیا تو آپ واپس کریں گے۔ تو یہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کے قبیلے سے تھا، یہ جو شرائط تھی مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن گئی، جبکہ بظاہر مسلمانوں کے لیے ناکامی کی چیز تھی۔ فتح مبین، اور اس کی تفصیل مفسرین نے لکھی ہے کہ گئے اور حدیبیہ میں ٹھہرے اور فلان آیا، پھر فلان آ گیا، پھر صلح کرنے کے لیے پھر سہیل آئے، اس کے بعد صلح ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو، حضرت علی نے فرمایا میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، وغیرہ وغیرہ تفصیلات کتابوں میں ہیں، اگر وہ ہم بیان کریں گے تو پھر میرے خیال میں 2 سطر کا سبق بھی نہیں ہوگا، اور آپ خود اردو پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہے، یعنی یہ استغفر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ استغفار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک، جو سابق ذنب ہے، وما تأخر، اور جو لاحق ہے یہ۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں کہ انا فتحنا لک فتحا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی کہ آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، کیونکہ جب صلح ہو گئی تو حج اور عمرہ، اور جب فتح مکہ ہو گئی تو صلح کے بعد عمرہ اور فتح کے بعد حج، اور یہ سبب ہے لیغفر لک اللہ، مغفرت کے لیے حج اور عمرہ سبب مغفرت ہے، اور حج اور عمرہ صلح کی برکت سے ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کی جہاد کے ذریعے سے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، تو پھر ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا کیا مطلب؟ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے صغیرہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ان یغل کہ خیانت کرے۔ خیانت کی 3 قسمیں ہیں، خیانت فی القول، ان کے اقوال بھی محفوظ ہیں، معصوم ہے، خیانت فی العقیدہ، ان کا عقیدہ بھی معصوم ہے، خیانت فی الفعل، ان کے افعال بھی معصوم ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے ہر قسم معصوم ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے سابقہ خلاف اولا کام ہے، وما تأخر اور لاحقہ، اس سے مراد خلاف اولا ہے۔ دوسرا یہ ہے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی من ذنب امتک، وما تأخر من ذنب امتک، امت مراد ہے۔ تو یہ کیسے کہ ذکر نبی مراد امت ہو؟ کہتے یہ ہوتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب آپ بیویوں کو طلاق دیں یعنی امت کے لیے حکم ہے، اور خطاب یا ایھا النبی ہے،
لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، آپ والدین کو اف نہ کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین موجود نہیں تھے آیت کے وقت، بچپن میں انتقال ہوا تھا ان کا، تو اس لیے لا تقل لهما اف ذکر نبی اور مراد امت ہے. تو یہاں بھی ایسا ہے. یہ ایک دوسرا یہ ہے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو سابقہ اجتہادی خطا ہوئی ہے، وما تأخر اور جو بعد میں اجتہادی خطا، تو ذنب سے مراد ہے اجتہادی خطا. تو یہ تین ہو گئے. اور چوتھی توجہ یہ ہے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہتے ہیں مغفرت جب امت کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ اور عقوبت کے درمیان حائل ڈال دے کہ میں عقوبت مجھ تک نہ آئے. تو مغفرت امت کے لیے کیا ہے کہ عقوبت نہ آئے اور سزا نہ آئے. اور انبیاء کے لیے مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت یعنی حائل پیدا کرے اللہ تعالیٰ بینہ و بین الذنب، تو ذنب نہ ہو جائے. امت کے لیے مغفرت یہ ہے کہ عقوبت نہ آئے، عقوبت کو چھپا دے. اور نبی کے لیے یہ ہے کہ حائل ہو جائے بینہ و بین گناہ، گناہ نہ کرے. اور یہ پانچویں توجہ یہ فرمائی ہے کہ ھذا من قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین. ما تقدم من ذنبک، ذنب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ کام جائز اور مباح ہے، اچھا ہے، لیکن آپ کے لیے تو بہت اچھا کام کرنا چاہیے تھا، آپ کو بہت اچھا کام کرنا چاہیے تھا. تو یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیلے سے ہے. جیسے سنیچر کے دن عصر کے بعد تمام اساتذہ ٹیم بنا لیں، ایک طرف مولانا سلیمان گانجی صاحب ہو، دوسری طرف ہم ہو، اور کرکٹ کھیلنا شروع کریں گے. کرکٹ تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن اور حدیث سے کہ یہ ناجائز ہے؟ نہیں. لیکن آپ کہیں گے نہیں، استاذوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح بعض چیزیں مباحات کے درجے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ من قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اچھا کام نہیں بہت اچھا کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے اچھا کام کیوں کیا؟ یہ اور اس قسم کے اور توجیحات علماء نے لکھی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیت کریمہ کے مقصد پر غور کرنا چاہیے. جب تک فتح مکہ نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ وسوسہ آتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، یہ تبلیغ ان کے لیے بے مقصد ہے. اور شاید کہ یہ وسوسہ دل میں آتا تھا کہ شاید تقصیر فی الدعوت نہ ہوئی ہو، انبیاء علیہ السلام سے تقصیر فی الدعوت تو نہیں ہوتی. یہ وسوسہ آتا تھا کہ دیکھو کتنے سال گزر گئے، 13 سال مکہ مکرمہ میں گزر گئے اور 8 سال مدینہ منورہ میں گزر گئے، یا 6 سال، یہ تو 6 کے بعد ہے، تو 6 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 6 اور 13 6 اور 13 19 سال، تقریباً 19 سال ہو گئے. اور مکہ مکرمہ والے اسی طرح شرک اور کفر پر ہیں، اور اطراف میں بھی اسلام زیادہ نہیں پھیلا، اور صلح کے اندر بھی ہم ان کی شرائط کو مان رہے ہیں جو کہتے ہیں. تو یہ دل میں وسوسہ پیدا ہوا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فتح مبین کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کے لیے. اشاعت اسلام بھی ہوگی اور فتح مکہ بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے لکا آپ کے دل سے ما تقدم من ذنبک، جو پہلے آپ کے دل میں تقصیر دعوت کا وسوسہ آ رہا تھا، وما تأخر، اور جو بعد میں آ رہا تھا
تو سب اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، اس لیے کہ کام ہو جائے گا، کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ پھر اس میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، اس ماقبل پر یہ بالکل مرتب ہو جائے گا کہ جب ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا فیصلہ کر لیا، فتح مکہ ہو یا اشاعت اسلام ہو، تو اس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے مٹایا ما تقدم من ذنبک، جو وسوسہ آپ کے دل میں آتا تھا۔ تو ذنب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی علو کو جیسے فرمایا کہ یہ آپ کے دل میں جو تقصیر دعوت کا وسوسہ ہے یہ بھی ذنب کے برابر ہی بھی نہیں آنا چاہیے، اما قبر کے ساتھ بالکل۔ اور اسی مغفرت جو مٹانے کے معنی میں ہے، اس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں تو عجیب عجیب توجیحات کرتے ہیں۔ مثلا جب آدمی بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو کہتا ہے غفرانک، تو غفرانک کا کیا مطلب ہے؟ تو 7-8 توجیحات لکھی ہے کہ غفرانک کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور اصل مطلب یہ ہے غفرانک اے اللہ میں بیت الخلاء کے اندر تو ننگا ہو چکا تھا، اب باہر آیا ہوں تو باہر مجھے چھپا دے، باہر ڈاکٹر کے سامنے مجھے چھپا دے، اور مجھے ایسے امراض اور بیماریوں سے بچا دے جس میں میں ننگا ہو جاؤں ڈاکٹر کے سامنے، چوروں کے سامنے، ڈکیتوں کے سامنے، اور میرے ظاہری اور باطنی عیوب کو چھپائے۔ اب یہ کھلا ہوا معنی ہے، اس کی طرف ذہن نہیں جاتا اور عجیب عجیب توجیحات فرماتے ہیں۔ تو غفر کے لغوی معنی کیا ہے؟ مٹا، چھپانا۔ غفر کہتے ہیں چھپانے کو اور مٹانے کو، جب کسی چیز کو چھپائے تو اس کا اثر مٹ گیا، تو مٹانا بھی معنی ہے اور غفر کے معنی چھپانا بھی معنی ہے۔ یہ آپ کے سامنے پڑے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غفر المتاع فی الوعاب، کسی ظرف میں سامان رکھ کر چھپایا۔ غفر اللہ ذنبہ، گناہ کو چھپانا اور معاف کرنا۔ یہ غفر کی لغوی معنی ہے چھپانا اور مٹانا۔ تو لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے اور ختم کرے ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس لیے بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت اس نیت سے غفرانک کہو کہ یا اللہ میں باہر بے عزت نہ ہو جاؤں، اور امراض باطنیہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے ڈاکٹر کے سامنے، اور عیوب ظاہرہ اور باطنہ کو بچائے۔ یہ جو میں نے یہاں آپ کو معنی بتایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے، یہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ڈابل میں شیخ الحدیث بھی رہے، مولانا شمس الحق افغانی، شاید آپ کسی نے نام سنا ہوگا، انہوں نے یہ لکھا ہے، ان کی توجیہ میں نے بیان کی۔ ما تقدم من ذنبک وما تأخر لترغب امتک فی الجہاد، تاکہ آپ کی امت رغبت کرے جہاد میں۔ وہو مؤول، اچھا ما تقدم من ذنبک کیا مراد ہے؟ ما تقدم قبل النبوت، ما تأخر بعد النبوت، یا ما تقدم قبل فتح مکہ، یا ما تأخر بعد فتح مکہ، ما تقدم قبل الہجرت، ما تأخر بعد الہجرت، ما تقدم من هذا الوقت، ما تأخر من هذا الوقت، الوقت جو فی الحال وقت ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت دلیل قاطع سے ثابت ہے، من الذنوب، گناہوں سے، اور لام علت غائی کے لیے ہے،
یعنی نتیجہ یہ لیغفر لک اللہ، یہ نتیجہ ہے. علت غائی نتیجے کو کہتے ہیں جو ذہن میں مقدم ہو خارج میں مؤخر ہو. اس کا مذکور مسبب ہے، سبب نہیں ہے، یعنی لام سبب پر نہیں مسبب پر داخل ہے. بعض لوگ لام کو علت کے لیے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو مغفرت یہ جو ہے علت اور سبب ہے فتح اور کامیابی کے لیے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل کر دے. نعمتہ اپنا انعام، علیکا آپ کے اوپر، جب فتح مکہ ہو جائے یا اظہار دین ہو جائے یا دین کا نشر و اشاعت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ پر مکمل کریں گے. تو یہ بھی اس کے ساتھ مناسب ہے کہ فتح مبین ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں لیغفر لک اللہ ایک، ویتم نعمتہ یہ دوسرا فائدہ. انعامہ، نعمت سے مراد انعام ہے، انعام نعمت کرنا. یا دخول المشرکین فی الاسلام، یہ نعمت ہے. اور نمبر 3 وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثابت قدم رکھیں گے صراط مستقیم پر. یہدیکا آپ کو ہدایت دیں گے، یعنی آپ کو ثابت قدم رکھیں گے. صراطً مستقیما، صراط مستقیم پر آپ کو ثابت قدم رکھیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کر لیا تو اس کے بعد ہدایت کے راستے کھل جائیں گے، اور جہاں جائیں گے آپ تبلیغ و دعوت کا کام کریں گے. آپ کو راستہ بتائیں گے صراط مستقیم کا، جو دعوت کا راستہ ہے. وَثَبِّتْ عَلَيْهِ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، اور میں نے جو ترجمہ بتایا کہ صراط مستقیم کا مطلب دعوت کے کام کے راستے آپ کے لیے کھول دیں گے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. نصرًا عزیزًا، مضبوط مدد. نصرًا ذا عز، عزت والا. لا ذل معه، جس میں کوئی ذلت نہیں ہے، یا محکم کے معنی میں ہے، یا عزیزًا کے معنی بے مثال، بے مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے انزل السکینۃ، جس نے سکون کو، اطمینان کو نازل کیا. یعنی صلح حدیبیہ کی شبہات کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا. صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان بے چین ہو گئے تھے، مضطرب ہو گئے تھے، بے چینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دی. خلاف طبیعت کام تھا. یہ قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کے ساتھ ایمان کو بڑھا دیں. یعنی جب کامیابی آئے گی تو یقین بڑھتا رہے، کامیابیوں کے ساتھ ساتھ یقین بڑھتا رہے گا. مصنف کہتے ہیں بشرائع الدین، یعنی جب نئے نئے احکام نازل ہوں گے تو مؤمن بھی کی وجہ سے ایمان بڑھتا رہے گا. تو الایمان یزید بزیادت شریعت والمؤمن بھی، ایک حکم آیا پھر دوسرا حکم آیا تو ایمان بڑھتا گیا. علما نزل واحدۃ منها، یہ ایمان کی زیادتی اور نقصان کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. علما نزل واحدۃ منها آمنوا بها، جب ایک حکم اترا تو اس پر ایمان زیادہ ہو گیا. اور ان میں سے جہاد بھی ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں. جن انسان فرشتے اگر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. وَلَوْ أَرَادَ نَصْرَ دِينِهِ، اگر دین کی مدد چاہتے ہیں لَفَعَلَهُ، تو تمہارے بغیر بھی کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر عالم ہے اور حکیم ہے. یہ سنوی تو ایک کان کا ہی مطلب نہیں سابق زمانے میں، یعنی لم یزل متصف بذالک، ہمیشہ اس کے ساتھ متصف ہے. کان دوام کے لیے. وقيل مسجد